BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. پشاور کی سرکاری یونیورسٹیز میں طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ. قوانین موجود ہیں تو کمی کہاں ہے؟ ابھی تک خیبر پختونخوا میں آمبڈس پرسن کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی جو کہ کمپلینٹ سن سکے سیکشل ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہماری گورنمنٹ جینڈر ایشوز کو سیریس لیتی ہی نہیں ہے. فرانس میں انسداد دہشت گردی کے نئے قوانین کی منظوری. پولیس کو شدت پسندی پھیلانے کے شبہ میں مساجد کو بند کرنے کا اختیار ہوگا. اور دیکھیے گا سرگودہ میں ایک خاتون اسسٹنٹ کمشنر کو مردوں کے غلبے والی نوکرشاہی میں کام کرتے ہوئے کن چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے اعلیٰ سرکاری تدریسی اداروں میں گزشتہ چند ماہ میں طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم غیر سرکاری ادارے دا ہوا لور یعنی ہوا کی بیٹی کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 7 ماہ کے دوران طالبات کو ہراساں کرنے کی کوشش کے 100 سے زیادہ ایسے واقعات رپورٹ کیے گئے. تنظیم کے مطابق بیشتر واقعات صوبے کے 3 بڑے سرکاری تعلیمی اداروں سے سامنے آئے. پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ. یہ پشاور کی ایک یونیورسٹی میں MA کی طالبہ ہیں. انہیں تعلیم کے حصول کے دوران کئی بار اساتذہ اور دیگر مرد سٹاف کی طرف سے جنسی طور پر نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. تاہم ان کا کہنا ہے کہ اکثر طالبات بدنامی سے بچنے کے لیے گھروں میں والدین کے سامنے ان واقعات کو نہیں لاتے، جس کی وجہ سے ایسی خواتین بآسانی نشانہ بن جاتی ہیں. ہراسمنٹ یونیورسٹی لیول پہ یا کالج لیول پہ ہر طرح کی ہوتی ہے، چاہے وہ وربل ہو، فزیکل ہو، یا پھر آپ کی جو ڈیجیٹل آن لائن جو ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور اسٹیئرنگ وغیرہ. تو مطلب ہر لحاظ سے فیمیل کی جو ہے تو ہراسمنٹ کی جاتی ہے. حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں اور دفاتر میں خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے 2010 میں ایک قانون بھی منظور کیا گیا، لیکن اس ایکٹ کی بعض شقوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. ابھی تک خیبر پختونخوا میں آمبڈس پرسن کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی جو کہ کمپلینٹ سن سکے سیکشل ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہماری گورنمنٹ جینڈر ایشوز کو سیریس لیتی ہی نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. رابطوں کی جدید ذرائع کا استعمال بھی جنسی حراسیت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ قرار دی جاتی ہے. یونیورسٹیوں میں خواتین کو ہراساں کرنا ایک انتہائی حساس معاملہ سمجھا جاتا ہے، چونکہ اس صوبے میں خواتین کی غیرت کے نام پر قتل کے واقعات عام ہیں. اس وجہ سے بیشتر نشانہ بننے والی خواتین کھلے عام بات نہیں کرتی، جس سے یہ واقعات کم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے ہیں. پشاور یونیورسٹی انتظامیہ نے جنسی حراسیت پر قابو پانے کے لیے آگاہی کے ایک منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا ہے. ہمارے ہاں ایک ادارہ ہے اس کے لیے جو ان کو ٹریننگ دیتی ہیں، مختلف پروفیشنل ٹریننگ اور نان پروفیشنل ٹریننگ. تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر جو موڈیول ہے ٹریننگ کا اس کا ایک لازمی کمپوننٹ بنایا جائے گا، جس میں آپ نے جس طرف اشارہ کیا کلیریکل سٹاف یا ٹیچر یا اس میں، تو ان کو بھی یہ بتا دیا جائے گا کہ کن چیزوں کا آپ نے لحاظ رکھا ہے. مبصرین کے مطابق تربیت کے ذریعے سے اس رجحان میں بڑی حد تک تبدیلی لائی جا سکتی ہے. رفعت اللہ اورکزئی، BBC نیوز، پشاور. اس معاملے اور خصوصاً جامعات میں اس کی شدت کے بارے میں کچھ دیر پہلے میں نے گل علی اسماعیل سے بات کی، جو اسی بارے میں آگہی پیدا کرنے کے غیر سرکاری ادارے اویئر گرلز کی سربراہ ہیں. میرا پہلا سوال ان سے یہی تھا کہ پاکستانی سماجی تناظر میں خواتین کا اس طرح کے معاملات کو نہ اٹھانا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس خاموشی کو توڑنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ خاموشی ٹوٹے جنسی ہراسانی کے ارد گرد اور لڑکیوں عورتوں کو ہمت ملے کہ وہ بولے، ایک تو یہ بولنا بڑا ضروری ہے، لڑکیوں کا اس کے اوپر بات کرنا، عورتوں کا اٹھانا، کیونکہ جتنا عورتیں بولیں گی، آواز اٹھائیں گی، تو اتنا جو جنسی ہراسانی کرنے والے ہوتے ہیں اتنا وہ خوف کھائیں گے. میں اس ایشو کو اس طرح سے دیکھتی ہوں کہ آج سے پہلے جب ہمارے پاس قانون نہیں تھے، لوگ آواز نہیں اٹھاتے تھے، تو لڑکیاں خوف کھاتی تھی آواز اٹھانے سے، اور جنسی ہراسانی کرنے والے بہت ڈٹھائی کے ساتھ جنسی ہراسانی کرتے تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. اب جب کہ قانون سازی ہو گئی ہے اور لوگ بولنے لگ گئے ہیں، تو اب جو جنسی ہراسانی کرنے والے ہیں اب وہ خوف کھائیں گے. جتنا لڑکیاں بولیں گی، تو یہ بولنا بڑا ضروری ہے. میڈیا کا جو کردار ہے
وہ یہ بہت اس میں اہم ہے کہ جو لوگ بولیں ان کو جو جنسی ہراسانی جن کے ساتھ ہوتی ہے ان کو اس طریقے سے ان کو انگیج کرے کنورسیشنز میں، ان کو اس طریقے سے بات میں انگیج کرے کہ اسے اور بھی لڑکیوں کو ہمت ملے کہ وہ یہ کیسز ریکارڈ کرے، اور جو لڑکی آواز اٹھاتی ہے تو الٹا کہ اس کو ہی بدنام کیا جائے، اس کے خلاف باتیں کی جائے اور اس کو تنگ کیا جائے، اس کی بجائے اس کو سپورٹ دینی چاہیے، اس کو ہمت دینی چاہیے تاکہ اور بھی لڑکیاں کہہ سکیں کہ ہاں بھائی ہمیں بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ اچھا، خود خواتین کے اندر اس بارے میں کتنی آگہی ہے کہ اگر انہیں ڈھکے چھپے طریقے سے ہراساں کیا جا رہا ہو تو وہ اس بارے میں جان سکیں؟ میرے خیال میں خواتین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جنسی ہراسانی ہے، وہ یہ بات جانتی ہے کہ جو ایکشن ان ویلکمڈ ہو، جس میں ان کی مرضی شامل نہ ہو، تو اس قسم کا کوئی بھی جو سیکشول ایکٹ ہوگا وہ جنسی ہراسانی ہوگی۔ جس بات کی ان کو آگاہی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آیا کوئی وہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہیں، اور آواز اٹھانے کے لیے وہ کہاں پر جا سکتی ہیں، کیا سسٹم موجود ہے۔ اکثر اس بات کی یا وہ کس طرح سے اس سے نپٹ سکتی ہیں اس کی آگاہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے خواتین اس معاملے کو اٹھا نہیں پاتی۔ صورتحال کو بگاڑنے کے لیے سوشل میڈیا کو بھی الزام دیا جاتا ہے، اس بات میں کتنا وزن؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں، خاص کر جو پاکستانی معاشرہ ہے، اس میں پبلک سپیسز جو ہیں اس میں وہ میل ڈومینیٹڈ ہیں، یا مردوں کو لگتا ہے کہ پبلک سپیس صرف ان کی ہے، عورتوں کو بہت کم جگہ ملتی ہے پبلک سپیسز میں اپنی بات کرنے کی۔ تو سوشل میڈیا نے تو لڑکیوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں پر وہ اپنی آواز بھی اٹھا سکے، اپنی بات بھی کر سکے۔ تو جب آن لائن سپیسز بنتی ہیں تو آن لائن سپیسز کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ہراسانی کا عنصر اس کے اندر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ جس طرح کسی بھی کام کرنے کی جگہ میں، راستے گلی میں عورتوں کو ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ویسے انٹرنیٹ میں موجود جگہوں پر سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہراسانی کا سامنا ہم نے دیکھا۔ لیکن سوشل میڈیا میں چونکہ اکثر آئیڈینٹی آپ کی معلوم نہیں پڑتی، آپ کو آسانی سے ٹریس نہیں کیا جا سکتا تھا، تو اسی لیے وہاں پر جو ہراساں کرنے والے ہوتے تھے ان کو زیادہ ہمت ملتی تھی کہ ہاں بھائی ہم ہراسانی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سے کوئی آسانی سے پوچھنے والا ہے، ہمیں ٹریس کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اب پاکستان میں آن لائن ہراسمنٹ کے خلاف بھی قانون سازی ہو چکی ہے۔ اب آپ لڑکیوں کو آن لائن اگر ہراساں کرتے ہیں تو اس کی بھی وہ ایک جرم ہے، اس کے لیے سزائیں موجود ہے، قانون ہے، طریقہ کار ہے، ہاٹ لائنز ہیں، ہیلپ لائنز ہیں جس پر لڑکیاں مدد مانگ سکتی ہیں اور اس کے خلاف بھی رپورٹ کر سکتی ہیں۔ اوے گرلز کی سربراہ گل علی اسماعیل سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی۔ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فرانس میں انسداد دہشت گردی کا ایک نیا قانون منظور کیا گیا ہے، جس کے تحت قانون نافذ کرنے والے ادارے مشتبہ افراد کو عدالتی نگرانی کے بغیر ان کے گھروں میں بند کر سکیں گے، اور ایسی مساجد بھی بند کر دی جائیں گی جہاں حکام کے مطابق نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ایسے اختیارات بھی حاصل ہوں گے جو انہیں پہلے صرف ایمرجنسی قوانین کے تحت حاصل ہو سکتے تھے۔ تفصیل کے ساتھ فراز ہاشمی۔ فرانس کی پارلیمنٹ نے ایسی قانون سازی کی ہے جس کے تحت پولیس بآسانی مشتبہ مقامات کی تلاشی لے سکے گی۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی سے پہلے وزیر دفاع نے کہا، فرانس اب بھی حالت جنگ میں ہے۔ صرف 2 روز پہلے ہم نے مارسی اسٹیشن پہ ایمرجنسی نافذ کر رکھی تھی، لیکن اس سے کچھ نہیں رکا۔ نئے قانون کے تحت پولیس مشتبہ افراد کو عدالتی نگرانی کے بغیر ان کے گھروں میں نظر بند کر سکے گی۔ انسداد دہشت گردی کا نیا قانون پولیس کو اختیار دیتا ہے کہ ایسی مساجد کو بند کر دیا جائے جہاں نفرت پھیلائی جا رہی ہو۔ نیا قانون وزیر داخلہ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی علاقے کو سیکورٹی زون قرار دے کر وہاں لوگوں کی آمد و رفت روک سکے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بآسانی مشتبہ لوگوں اور مقامات کی تلاشی لے سکیں۔ انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں نے قانون کو بے اثر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس قانون کے تحت ملک میں دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنا ممکن نہیں ہوگا اور قانون کی حکمرانی متاثر ہوگی۔ Quelle tragédie pour notre pays! یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہماری حکومت اپنا تحفظ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ قانون دہشت گردی کے خلاف تحفظ فراہم نہیں کر سکتا، یہ انتہائی نرم ہے۔ یہ قانون ایک فراڈ ہے اور ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ انسداد دہشت گردی کے اس قانون کی منظوری کے بعد ملک میں 2 برسوں سے نافذ ایمرجنسی ختم ہو سکے گی۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی ISI کے دہشت گردوں سے رابطے ہیں۔ انہوں نے کہا، امریکہ پاکستان کی افغانستان میں شدت پسند گروہوں کی مبینہ معاونت کے بارے میں کوئی بھی اقدام اٹھانے سے پہلے پاکستان سے ایک بار پھر اس مسئلے پر بات کرے گا۔ امریکی وزیر دفاع کا بیان ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب پاکستان کے وزیر خارجہ امریکہ کے دورے پر ہیں۔
اتوار کو امریکی شہر لاس ویگس میں گولیاں مار کر 58 افراد کو ہلاک اور 500 سے زیادہ کو زخمی کرنے والے حملہ آور اسٹیون پیرک نے اپنے ہوٹل اور کمرے میں کئی کیمرے لگا رکھے تھے۔ پولیس نے کہا ہے کہ راہداری کے 2 کیمروں اور دروازے کے پیپ ہول میں نصب کیمرے سے وہ دیکھ سکتے تھے کہ آیا پولیس والے ان کی طرف تو نہیں آ رہے۔ ایک مطالعے کے مطابق آسٹریلیا کے 2 بڑے شہروں سڈنی اور میلبرن میں آنے والی چند دہائیوں میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوگا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر عالمی حدت کو کم کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر طے شدہ اہداف حاصل کر بھی لیے گئے تب بھی سڈنی اور میلبرن جیسے شہروں میں گرمیاں سخت ہوں گی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کی کن خبروں میں دلچسپی ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا بیان کہ کوئی شک نہیں ISI کے دہشت گردوں سے رابطے ہیں۔ آئندہ دہائیوں میں آسٹریلیا میں درجہ حرارت 50 ڈگری سے بڑھنے کا امکان، اور لاس ویگس شوٹنگ اسٹیون پیرک کی گرل فرینڈ امریکہ پہنچ گئیں۔ ان خبروں کو آپ خوب پڑھ رہے ہیں۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا، اسپین کے صوبے کیٹالونیا کے علاقائی صدر کا کہنا ہے کہ وہ جلد ہی اسپین سے آزادی کا اعلان کریں گے۔ اور سرگودا جیسے شہر میں ایک خاتون اسسٹنٹ کمشنر کو مردوں کے غلبے والی نوکرشاہی میں کام کرتے ہوئے کن چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ ناز کی۔ آزادی کے خواہش مند اسپین کے صوبے کیٹالون کے صدر کارلس پوجیمون نے BBC کو بتایا ہے کہ کیٹالون چند دنوں میں اسپین سے آزادی کا اعلان کر دے گا۔ دوسری طرف اسپین کے شاہ فلپے نے کیٹالون کی انتظامیہ پر اتوار کو ہونے والے ریفرینڈم کی وجہ سے وطن دشمنی کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی پاسداری کے بغیر امن اور آزادی ممکن نہیں۔ منگل کو کیٹالونیا میں اسپین کی پولیس کے خلاف بڑے مظاہرے ہوئے جس نے اتوار کو جارحانہ رویہ رکھتے ہوئے کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا۔ فرگل کین کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عارف شمی۔ وہاں ایک ایسی طاقت دکھائی دی جو کہ تاریخ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ایک غصہ جو ہزاروں لوگوں کو سڑکوں پر نکال لایا۔ میں ریاست کے جبر اور تشدد کے خلاف یہاں آئی ہوں۔ کیا آپ آزادی کے لیے یہاں آئی ہیں؟ لیکن کئی دوسروں کا مقصد یہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بچپن میں بھی علیحدگی پسند تھا اور اب بھی ہوں۔ منگل کو جاری مظاہروں کے دوران شاہ فلپے نے ایک غیر متوقع بیان دیا۔ انہوں نے ٹی وی پر آ کر علیحدگی پسندوں کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کے بڑے ہی سنجیدہ دور سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کیٹالونیا کے رہنماؤں کے موقف کو غیر قانونی کہتے ہوئے ان کی مذمت کی، لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں ایک مرتبہ بھی اختتام ہفتہ کو ووٹرز کے خلاف پولیس کے تشدد کا ذکر نہیں کیا۔ دوسری طرف BBC کے ساتھ اپنے انٹرویو میں کیٹالون کے صدر نے کہا کہ وہ جلد ہی آزادی کا اعلان کریں گے۔ ہم شاید بیرون ممالک سے ووٹ آنے کے بعد آزادی کا اعلان کر دیں، اس ہفتے کے اختتام پر یا جلد ہی۔ جو چیز یاد رہے گی وہ کیٹالونیا کے باہر سے آنے والی قومی پولیس کا جارحانہ رویہ ہے۔ ان کے رویے نے غصے اور حیرانی کو جنم دیا ہے۔ اسپین اور کیٹالونیا ایک تعلق جس کا پیچھا ماضی نہیں چھوڑتا۔ عامر فرینکو کی فتح کے بعد کیٹالون کی شناخت کو کچل دیا گیا تھا۔ یہ اجتماعی قبر ان کی یاد میں بنائی گئی ہے جن کو اس دور میں ہلاک کیا گیا۔ یہ زخم ابھی بھی پراثر اس لیے ہیں کہ لوگ جب مظاہرہ کرتے ہیں یا آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں تو انہیں شعور ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں طرف ہی غصہ ہے۔ ذرا ان لوگوں کے چہروں کو دیکھیں۔ ہسپانوی پولیس ان کے ہوٹل میں گھس گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں چلو کچھ کریں۔ یہاں سے وہاں تک ایک بڑی خلیج موجود ہے۔ فرگل کن کی رپورٹ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی BBC 100 ویمن سیزن کا انعقاد کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو خواتین کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے بارے میں آنے والے دنوں میں خصوصی رپورٹس دکھائیں گے۔ آغاز پاکستان سے کرتے ہیں، جہاں خواتین ہر شعبۂ زندگی میں حصہ لے رہی ہیں، یہاں تک کہ روایتی طور پر مردوں کا خاصہ سمجھے جانے والی پاکستان کی سول سروس میں بھی خواتین شامل ہو رہی ہیں۔ تاہم روایتی مردانہ معاشرے میں ایسی خواتین کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ اس حوالے سے صوبہ پنجاب کے شہر
سرگودھا کی اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر انم علی خان نے BBC سے بات کی۔ اور اب یہ پیسے دے کے کام ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اگر کوئی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، آپ ایپلیکیشن لکھ کے دیں اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں، اپنا ID کارڈ کی کاپی لگائیں۔ اب کانسیپٹ آف اے فیمیل بالکل ختم ہو جانا چاہیے۔ An officer is an officer. There is no post of a lady assistant commissioner. It is just an assistant commissioner. اس طرح کے بہت سے لوگ آتے ہیں اور وہ آپ کے واقعی کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا، اور میں پرسنلی بھی یہ چیزیں کر سکی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ ہمارا کام چھوڑیں، آگے بھیجیں، ہم آگے سے کہیں اوپر سے کروا لیں گے۔ I was assertive and I was an extrovert, but I think جتنا میں بولڈ تھی، جتنا میں کانفیڈنٹ تھی، اس سے زیادہ یہ جاب ڈیمانڈ کرتی ہے۔ ہماری جو سوسائٹی ہے اور کچھ سوسائٹی میں جو پرومیننٹ فگرز ہیں، شاید وہ پولیس سے بھی ہوں، شاید وہ ایڈمنسٹریشن سے بھی ہوں، کہیں نہ کہیں مورل فیبرک ویک ہے۔ لوگ ون لائنرز چھوڑ دیتے ہیں، اوپن اینڈڈ باتیں کر جاتے ہیں رسپانس گیج کرنے کے لیے یا جو بھی کرنے کے لیے۔ میں دوبارہ آؤں گی، آپ لوگوں کے کھانے میں نے سیل کر کے، اور آپ لوگوں کو پولیس بلا کے بھیجوں گی، کھانے جائیں گے آپ لوگ۔ بہت سی ایسی لرننگ ہوتی ہے جو ہم اپنے سینئر آفیشل سے لے سکتے ہیں، انفارمل میٹنگز میں، انفارملز گپ شپ میں، مے بی شیئرنگ اے اسموک پر۔ تو رات کو 2 بجے بیٹھ کے کوئی آن اے گیم آف کارڈز، چیس کھیل لی، تو اس پہ لڑکوں کو، میل آفیسرز کو یہ ایج مل جاتا ہے کہ وہ ہر چیز پہ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر لیتے ہیں۔ ویمن only lag behind at this part, and it is a big part because women کی پھر وہ گائیڈنس اس طرح سے وہ مینٹورنگ نہیں ہوتی، اور obviously جو ہمارے پہ سینئرز ہوتے ہیں they remain seniors، پھر when they are posted out they like to choose those people جنہوں نے ان کے ساتھ اس طرح کی ریپو شیئر کی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مے بی دے آر مور ہارڈ ورکنگ۔ اس کے لیے ٹائم لگے گا، اس کے لیے ہمیں فیمیل باسز، جب ہمارے پاس فیمیل باسز آ جائیں گے بہت زیادہ انشاءاللہ سون، بٹ اٹ ول ٹیک another decade۔ لوگ فیمیل سمجھ کے، لوگ آپ کو نیا سمجھ کے، لوگ آپ کو کہہ کے کہ آپ کی نئی پوسٹنگ ہے، دیکھیں جو AC ہوگا اس کی نئی پوسٹنگ ہی ہوگی، تو یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے، یہ کسی سے ہڈن نہیں ہے بات۔ تو لوگ آپ کو آ کے کہیں تو کسی سے مروب نہ ہو، آپ پریشرز اپنے لیے خود بلڈ اپ نہ کریں، آپ مت سمجھیں کہ یو آر اے وومن، وین یو ہیو ٹیکن آن اے مین کوٹ اینڈ وین یو ہیو مینڈ اپ دین لیو اپ ٹو اٹ۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ نازکی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے۔